मुझसे किसी ने पूछा कि इस्लाम में डिवोर्स इतनी आसान है, धड़ धड़ 3 तलाकें निकालो, इतना पुराना रिश्ता 4 बच्चे 6 बच्चे धाम से खत्म हो जाता है, यार ये कैसा, इतना खानदानी रिश्ता था, कुछ तो मुश्किल बनाया जाता उसको। 3 तलाकें निकालना जायज नहीं है, गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे दे तो क्या होगा। और गैर मुस्लिमों में देखो डिवोर्स कितनी मुश्किल है, क्योंकि इतना प्यारा रिश्ता होता है, तो ऐसे नहीं होता धड़ धड़ गोरे ने कहा आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, धड़ करके रिश्ता खत्म ना भाई। वो पहले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट प्रॉपर्टी लेगी आती है आपसे, बड़ा टेंशन, तो ये है। और हिंदू में भी बड़ा मुश्किल हो गया है, और वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये देखो, ये तो मैं बात किसी और टाइम पे इस पे मैंने कई दफा बयान भी कर चुके हैं, इस्लाम का निज़ाम तलाक है, लेकिन बहुत आसान कर दिया। लेकिन डिवोर्स का रेशो किस में कम है, किस कौम में सबसे कम है? मुसलमानों। और जिन कौमों में तलाक इतनी मुश्किल है, डिवोर्स का रेशो उनमें सबसे ज्यादा है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर किसी हकीम के बारे में कहे कि ये जो मेडिसिन है एक्चुअली ये इसमें ये अज्जा हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और इससे ये बुखार ठीक नहीं होगा। वो हकीम के पास जब आए तो उसने बोला 100 आदमियों को खिलाइए, 100 का बुखार क्या हो गया। तो आप किसकी बात मानोगे? वो लैब के जो रिपोर्टें हैं उनको मानोगे, या जो प्रैक्टिकली जो मुशाहिदा हो रहा है उसको? मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कोई दलील नहीं होती। देखो मैं भी इसकी एक दलील हूं। इस्लाम के बरहक होने की सबसे बड़ी दलील इस जमाने में मैं हूं। अल्लाह मुझे नजर बस से बचाए। लोग कहते हैं शादी टेंशन, बच्चे टेंशन, कहते हैं कि नहीं कहते? तभी गोरे शादी नहीं करते यार, टेंशन नहीं, मुसीबत और अजाब, गर्लफ्रेंड रखो यार। हिंदू भी इसी तरफ आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्चुअली जब छोड़ना होगा 2 मिनट में पतली गली से निकल गए। शादी तो एक, क्योंकि गर्लफ्रेंड जब आपकी होगी तो ना उसकी माँ आपकी सास होगी, ना उसके भाई आपके साले होंगे, क्या ख्याल है? ना चाचा ससुर, ना मामू ससुर, ना खाला सास, पता नहीं क्या क्या रिश्ते हैं। तो टेंशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए ना। लेकिन हमने इस्लाम को फॉलो किया। अल्लाह ने मुझे टूटी फूटी तौफीक दी, मैं कोई बहुत नहीं मुसलमान नहीं। मैंने क्या किया, मैं जब मदरसे में गया तो मैंने कहा भाई इस्लाम तो प्रोमोट करता है जल्दी शादी को और खवातीन से मादरत के साथ ज्यादा शादियों को और कसरत औलाद को, जिसको दुनिया क्या समझ रही है, टोटल टेंशन। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल इस्लाम की तालीम तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। दूसरी बात ये, टेंशन ना भी हो, एक टेंशन तो शादी में और बच्चों में सबसे बड़ी टेंशन है कि खिलाएंगे कहां से। महदूद आमदन वाला एक शादी का नहीं, और खासतौर पर पाकिस्तान में सोचता तो वो ज्यादा शादियों का कैसे सोचेगा। तो हमारे लिए तो एक शादी सोचना भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम था। महदूद तनख्वाहों में कैसे कर सकता है इंसान, और फिर औलाद की कसरत। तो हमें सूरह नूर में हमने आयत पढ़ी, कुरान कहता है निकाह करो, यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। निकाह करो, अगर फकीर होगे अल्लाह अपने फजल से क्या कर देगा, बीवी आएगी तो अपनी रोजी, अपनी किस्मत की रोजी लेकर आएगी। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो जो फैमिली प्लानिंग वालों का प्रोग्राम था, इस कुरान की आयत और ये हदीस सुनने के बाद उनका सारा प्रोग्राम क्या हो गया। वो जो बचपन से अल्लाह माफ फरमाए ड्रामे देखे थे, तौबा कर ली थी उनसे, उनमें तो ये सिखाया जा रहा था बच्चे 2 ही अच्छे, और फिर हर जगह एडवर्टाइजमेंट में यही सिखाया जा रहा था बच्चे 2 ही अच्छे, हर जगह महंगाई महंगाई। और फिर लतीफे बीवियों पे इतने बने हुए हैं कि बीवी से बड़ी दुनिया में लगता है कोई टेंशन है ही नहीं। इतने हमने लतीफे सुने हुए थे, कुछ लतीफे तो मेरे वालिद साहब मुझे वालिदा की मौजूदगी में सुनाते थे। मेरे वालिद साहब एक लतीफा बहुत सुनाया करते थे मेरी वालिदा की मौजूदगी में। तो वो सुना रहे थे कि वो हमारी वालिदा भी बैठी हुई थी ना, तो जोक चलता रहता था मेरे वालिद वालिदा में। तो मेरे वालिद वो लतीफा सुनाते थे कि एक बुजुर्ग थे, वो बड़ी करामतें दिखाया करते थे, लोग उनके हाथ चूमते, यार बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बीवी कहती 2 नंबर है, फ्रॉडी। बीवी कहां मानती है शौहर। तो वो बुजुर्ग ने कहा यार घर में इज्जत है नहीं तो क्या बाहर जो लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं तो क्या फायदा। तो उन्होंने कहा कि मैं आज ना अपनी बेगम को एक ऐसी करामत दिखाता हूं कि ये मुझे मान जाएगा बुजुर्ग। तो वो बाहर गए हवा में उड़ते हुए, घर की छत पे से उड़ते। बेगम ने देखा, बेगम यानी भेस बदल के गए ना। तो जब घर में आए तो बेगम ने पूछा, बेगम से कहने लगे, बेगम ने कहा देखो एक वो बुजुर्ग है बगैर सीढ़ियों के ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, और एक आप वो पता नहीं किसकी छोटी मोटी क्या करामतें दिखा रहे होते हैं आप। वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा देख बेगम वो मैं ही तो था। बेगम कहती अच्छा जब भी टेढ़े टेढ़े होते।
یہ لطیفے بھی ہم نے بہت سنے ہوئے تھے. وہ ایک آدمی جو تھا نا وہ اس کی بیوی بیمار تھی تو بیچارہ ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھئی اب صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے غم سے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کی ہے 2 گھنٹے. لطیفے تو بنے ہوئے کہ نہیں, بہت سارے لطیفے بنے ہوئے. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. قرآن اس فلسفے کو, یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے, قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی. سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا, پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر قرآن کہہ رہا ہے بھائی چھوڑ دو اس فکر کمانے کی فکر کرو لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے, اس غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح, وہ اللہ توکل کرو. پھر ہم جب دوسری طرف گئے ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے, شادی ہو جائے گی ٹینشن. دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے, ایک آدھ دفعہ ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, ابا کو انسان تھوڑا بات گھما بھی دے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں, پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس میں. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا مشکل. وہ ایک شرابی تھا, لیٹ آتا تھا شراب پی کے, بیگم اس کو لتاڑتی تھی. وہ پھر اس کو خیال تھا کہ یار پھر تجھے مارے گی, تو اس نے کیا کیا, ایک دن گھر کے پچھلے دروازے سے نا چھلانگ مار کے آیا اور اپنے کمرے میں آ کے نا لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کرنا, جیسے بہت ہی کوئی شریف شرفا آدمی, آفس کا کچھ کام رہ گیا تو میں گھر میں آ کے. اب والدہ ہوتی نا, ابا ہوتے, وہ سمجھ جاتے, وہ بتارے کہہ لیتے. بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر پی کے آیا. خدا کی قسم نہیں پی. کہہ رہے پھر کم وقت یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا, کیا کھول کے بیٹھا. اب آپ دیکھو, ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے, شادی بیاہوں پہ ٹینشن ہے, باؤنڈ ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, زندگی برباد ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرو, 50 سال میں جا کے کیا کرو, شادی. یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی قسم. اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا غرق. تو بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے, سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, ٹینشن کے لیے نہیں, لطیفے بنانے کے لیے نہیں, تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. ارے اللہ میاں کچھ اور کہہ رہے ہیں, پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے. بھائی ہم ایمان کس پر لے کر آئے ہیں, پبلک پہ لائے, اللہ پہ لائے. ایسی کی تیسی, یہ لفظ یاد رکھو, میں نے پاکستان میں تو سب کو سکھا دیا ایسی کی تیسی, آپ لوگ بھی سیکھو. جب اللہ رسول کا حکم آئے نا سامنے, کوئی بھی مخالفت کرے, بولے پبلک کی ایسی کی جاؤ یار. میرے اپنی گھریلو باتیں کرنا مناسب نہیں, لیکن کیا کریں جب موضوع چل پڑا ہے. تو میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تھا ونس اپون اے ٹائم, تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو 2 بچے بھی تھے ان کے. اب مجھے ان بچوں کو قبول کرنا بڑا مشکل لگا, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے سے اپنے بچے ہیں تو میں کسی کے بچے قبول کروں, مجھے ذہنی طور پر میرا دماغ آمادہ نہیں تھا. اچھا قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا, 4 پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں آپ. اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا, آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. قرآن کہہ رہے ہیں تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے. اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن ان آیتوں میں.
قرآن شروع کرتا ہے ماں سے، تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام. حرمت علیکم امہاتکم. پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم، تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، نہ، یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا. جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار، بولو نہیں کیا. پھر اللہ نے کہا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام، یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہوں، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا. وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے؟ حرام. جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا، آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں. فی حجورکم، جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. ارے بھائی اگر یعنی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی گود میں پلیں یا نہ پلیں، وہ تمام فقہا، تبھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو. اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخفل طریقے سے اپنے طور پر تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی عجیب ہی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے. تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو، باہر صورت اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے، دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی. قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے، چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے. ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے. لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے، تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، زنا تو باہر صورت حرام ہے. تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ قید ہے اتفاقی. اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے، اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود کا مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیتے اس کو. تو اس لیے قرآن نے شرط کا ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت میں وہ گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح کیا ہے؟ حرام. اس کا پر مجھے ایک اشکال ہوتا تھا کہ پھر تو یہ ہر لفظ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری مائیں حرام جن کی گود میں تم پلے ہو، کیونکہ نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ ماں کی گود میں نا. ایزی سینٹر میں تھوڑے لوگ ہی جاتے ہیں، زیادہ تر اپنی ماؤں کی گود میں ہی پل رہے ہوتے ہیں، جو اب تک رپورٹ مجھے جہاں تک نالج ہے. اور پھر کہیں بھی شرط نہیں لگائی. پھر اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا تم پر تمہاری بیٹیاں حرام جو تمہاری گود میں پلے. نہ سوتیلی بیٹی کا جہاں ذکر آیا تو اللہ نے کہا تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پلی ہو. یہ آیت میں نے 20 دفعہ سنی پڑھی لیکن مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا علم ناقص ہے، ہر اشکال کا جواب انسان کو نہیں ملتا. اللہ کا کلام ہے، ہوگی کوئی وجہ. اللہ کی قدرت کے میں خود مبتلا ہو گیا. میں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا، 2 بچے مجھے جہیز میں مل رہے تھے. اب میں نے کہا یار میرا کھوپڑی اس پہ راضی نہیں ہے، میں کیسے بچے پالوں بھائی؟ کسی کے اپنے بھی ہیں، دماغ آمادہ نہیں ہو رہا.
میں نے ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مفتی حسین خلیل خلیل صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, جامعۃ الرشید میں استاذ نہیں ہے. میں نے ان کے سامنے اپنی اس بات کو رکھا, میں نے کہا یار مجھے شریعت میں کہیں ترغیب ملے گی تو میں یہ کام کروں گا, ادروائز نہیں. انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی, یہ قرآن اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کا رواج یہ تھا کہ وہ سوتیلی بیٹیوں کو گود میں پالتے تھے. تو اپنی ماؤں کی گود میں تو سبھی پلتے ہیں, اس رواج کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے, یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اس لیے یا اب ان کی بات کو نا ان نے تو صرف اشارہ کیا, میں سمجھ گیا, اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. قرآن نے اس شرط کو رکھا, اس رواج کو یہاں ذکر کر دیا. اس میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ بیوہ عورت سے نکاح صرف اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ اس کے بچوں کو نہ پالنا پڑ جائے. تو اللہ نے اس جو صحابہ کی صفت تھی نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کو تم گود میں پالتے ہو, تاکہ جب یہ مسلمان آیت پڑھے تو پتہ چلا اس زمانے میں صحابہ کرام سوتیلی بیٹیوں کو گود لے کے پالا کرتے تھے. تو جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کام سے شرم محسوس نہ ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا میں نے کہا پبلک کی ایسی کی لوگ مختلف نعرے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. ہمارا بھی یہ نعرہ ہے. تو الحمدللہ میں نے نکاح کیا, اللہ نے مجھے اور بھی اولاد دی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا بھائی قرآن کیا کہہ رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. تو ایک بیوی کو ٹینشن پہ لطیفے ہیں, بہت پریشانیاں. تو خود سوچو سوسائٹی کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو میری 4 شادیاں اناؤنس ہو چکی ہیں, تو مجھے تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے. مجھے تو ڈپریشن کی تمام گولیوں کے نام ان کی کمپنیوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے. کیا خیال ہے کہ میں نے اس پہ بتایا کہ مجھے وہ ڈپریشن کی گولی کا جو میں نے لطیفہ سنا تھا نام ہی یاد نہیں آ رہا, اور اللہ کرے نہ آیا. تو وہ کیا نام ہے, بلین 5 پتہ نہیں کیا ہے, حضرت حکیم مدر صاحب نے کسی بیان میں ذکر کیا تھا. بلین 5 تو فرمایا کرتے تھے جو دیکھتا ہے کسی کی وائف کو کھاتا ہے بلین 5 کو. اس کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ ٹینشن کی گولیاں کھائے گا, وہ خودکشی کر کے مرے گا. تو کچھ ٹینشنیں واقعی ٹینشنیں ہیں. اب میں آپ کو ویسے جب یہ موضوع چل پڑا ہے تو ایکسپلین کر دوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, ذمہ داریاں تو نکاح میں بڑھتی ہیں, اولاد جب ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, آزادیاں ختم ہوتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جن قوموں میں نکاح کا رواج کم ہے, نسل بڑھانے کا رواج کم ہے, ٹینشن فری ہو کے بھی خودکشیوں کا ریشو زیادہ, اور میرے جیسا بیوقوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی میں بہت زیادہ دیندار آدمی ہوں, اور ٹینشن کی ساری چیزیں میں نے پالی ہوئی ہیں, پھر بھی میرا خیال ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے مجھے ٹینشن سے الحمدللہ وداؤٹ میڈیسن بچایا ہوا ہے. نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو, اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے, جیسے تم لوگ نظر لگا کے چلے جاؤ. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی ٹینشنیں تو یعقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے, کیا خیال ہے, پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے, تو مجھے بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر. اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن جس چیز کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو, اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ٹینشن نہیں. اچھا وہ میں ابھی آ رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ جب دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے نا, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے, بیچ میں نا کباب میں ہڈی بنے, وہ میں آ رہا ہوں اس کے. تو یہ بھی اسلام کی خوبی ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے اسلام کی خوبی, وجہ کیا, میں اس کی 2 لفظوں میں اس کی لاجک پیش کرتا ہوں. اس کی لاجک کیا ہے, پھر میں آگے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لاجک پتہ ہے کیا ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہمیں گورا ملا جو اسلام کی بڑی تعریف کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ میں اگر انگلش میں نا بات چیت مجھے ساتھی کچھ تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی, کچھ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی مذہب کو اختیار کیا نا تو میں اسلام کو اختیار کیا. تو کوئی مذہب نہیں ہے اس کا. اس نے کہا اگر میں مذہبی بنا تو صرف اسلام ہے میرے سامنے. تو پھر میں نے کہا جب یہ لوہا گرم ہے تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ گرما گرم کر دیں. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو دین فطرت جو ہے نا, نیچر, اگر نیچر پہ چلنا چاہتے ہو تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. اصل میں یہ جو شادی کے بعد ٹینشن بظاہر لگ رہا ہے ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے, ہوتی بھی ہے کچھ ٹینشن ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے تو دوسری جب کی تھی تو اپنے استاد کے پاس گیا تھا, میں بہت ٹینشن میں ہوں. انہوں نے کہا جب شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی لو تو مچھلیاں کیا
ससुरी बहुत परेशान था क्योंकि बहुत ससुराल की तरफ से दबाव था और घर वाले भी बड़े बागी हुए थे। मेरे घर में ऐसे रोना धोना था जैसे कि मैयत हो गई। तो मैं अपने उस्ताद के पास गया शायद तसल्ली देंगे, तो मैंने कहा कि हजरत मैंने दूसरी शादी की है, बहुत सख्त दबाव में हूँ, नींद नहीं आ रही और गालियां सुनने को मिल रही है चारों तरफ से, मोस्ट वांटेड बना हुआ था, जहां भी जाता था ना ये है वो सुनना पसंद नहीं करता था। तो मुझे मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती लुबाबा साहब ने एक बात कही, मुझे डायरेक्ट भी नहीं कही, उन्होंने कहा अपने किसी शायर को बोला इसको जाके समझाओ कि लोग शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद पी रहे होते हैं, फिर कहते हैं मक्खियां काट रही हैं, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पीने की कोशिश कर रहा है और फिर रो रहा है कि मक्खियां। तो टेंशनें तो शादी में भी हैं, औलाद में भी हैं, लेकिन पता है क्या है, ये वो टेंशन है जो आपको बड़ी टेंशनों से बचाता है। देखो नेचर पे चलना, नेचर से बगावत से बड़ी दुनिया में कोई टेंशन नहीं, नेचर से बगावत से बड़ी दुनिया में कोई टेंशन नहीं। आप नेचर से मत हटो। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगती है, आपका खाना खाने का दिल करता है, आप खाते हो, तो क्या उसके बाद टेंशन ही नहीं आती? नींद आना शुरू होती है, आप मेहनत से काम कर नहीं सकते। अब आपने देखा एक आदमी ने खाया नहीं है, वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, आपको नींद आ रही है, फिर आपको कज़ाए हाजत की भी तकाजा होगा। क्या ख्याल है? आप कह रहे उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, वो तो फ्री होकर घूम रहा है, कुछ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा लेता है अपने और एनर्जी आ जाती है उसमें। भाई नेचर को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लवाजिमात में जो टेंशन है वो उठानी पड़ेगी आपको। वो टेंशन आपको बड़ी टेंशनों से बचाती हैं। तो निकाह के बाद भी टेंशन है, औलाद के बाद भी टेंशन है, लेकिन अगर इन चीजों में नहीं पड़े तो तन्हाई की टेंशन सबसे बड़ी टेंशन है। इंसान नेचुरली तन्हा पैदा नहीं हुआ, इंसान को खानदान चाहिए और एक टाइम पे चाहिए। तभी कुरान क्या कहता है, खलक़ मिनल माइ बशरन, सूरह फुरकान में, हमने तुम्हें नापाक पानी से बनाया, फजअलहु नसबन व सेहरा, ददियाल नलियाल और ससुराल वाला हमने तुम्हें बना दिया। तो अल्लाह ने तो इंसान को बनाया ही ये है। और कमाल की बात ये कि ये नहीं कहा फजअलहु दा नसबिन व दा सेहरिन, वाला का लफ्ज नहीं है इसमें। रा का माना होता है अरबी में वाला, वाले का क्या मतलब, दू माल, रा माल, माल वाला। समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने इंसान को पानी के कतरे से बनाया और ददियाल नलियाल वाला बना दिया, वाले का लफ्ज अल्लाह ने हज़फ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ददियाल नलियाल बनाया और ससुराल बनाया इसको। यानी इतना इसका ददियाल नलियाल और ससुराल से अटैचमेंट होगी, गोया ये और वो एक ही चीज के दो नाम है, अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ तो इंसान नाकिस हो जाएगा, कामिल नहीं रहेगा, और जाहिर है नाकिस होगा, उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं होगी, तो डिप्रेशन और टेंशन में जाएगा, नहीं तो और क्या होगा फिर। समझते हो कि नहीं समझते? देखो हमारी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ की कितनी किस्में हैं? दो, जिस्मानी हेल्थ और एक मेंटली हेल्दी होना। जिस्मानी हेल्थ के लिए रोटी खाना और वो कीटो डाइट और ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, सारी चीजें जरूर, ड्रामेबाजी तो मैंने वैसे कहती है, आजकल बहुत गुरूप भी हो रहे हैं चीजों में, ये सारी चीजें जरूरी है। मेंटली हेल्थ के लिए अंडे पराठे से मेंटली हेल्थ आपको नहीं मिलेगी। मेंटली हेल्थ के लिए नेचर को जब तक फॉलो नहीं करोगे, मेंटली आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो नेचर तो इस्लाम सिखा रहा है आपको, जो शराब छुड़वा के, जिना छुड़वा के शादियों पे सेट कर रहा है आपको इस्लाम, औलाद को कसरत औलाद पे ला रहा है आपको, ताकि आपकी तन्हाई क्या हो, बोलो ना, दूर हो। और फिर इस्लाम, आप जब कह सकते हो, हर इश्काल का जवाब भी दे रहे हैं। आप कहते हो बच्चे होंगे तो खाएंगे खिलाएंगे कहां से उनको? तो अल्लाह कह रहे हैं बच्चा पैदा होता है तो मां की शादियों में दूध पैदा कर देता हूं मैं फौरन, इसका मतलब मैं इसकी पैदाइश से गाफिल नहीं हूं। अब जो मादा परस्त इंसान है वो कहेगा यार बच्चा पैदा होने पे मां की छातियों पे दूध तो आ सकता है, उसके स्कूल की फीस तो हमने नजर नहीं आई। असल में अक्लमंदों के लिए एक इशारा है, भाई जब बच्चा पैदा होगा तो फिर उसकी बुनियादी जरूरत इस वक्त दूध है, तो जिस खुदा ने दूध पैदा कर दिया वो बाद में उसकी बुनियादी जरूरतें क्यों पैदा नहीं करेगा? वो पैदा करके भूल थोड़ी गया है। लेकिन आप अगर डार्विन पे ईमान ले आए कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। एक तरफ हो जाए तो डार्विन को मान लो पैगंबर, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो। इस्लाम कहता है भाई खुद बहुत पैदा नहीं हुए, पैदा किया है। खुद बहुत नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं कि इधर बच्चा आ रहा है उधर माँ की छातियों में, पहले देखो माँ रोटी खा रही है, बच्चे की आंख नाक कान बन रहा है, इधर बच्चा पैदा हुआ तो फौरन दूध बनना शुरू हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा इत्तेफाक बोलो ना नहीं हो सकता। हम कहते हैं इत्तेफाक से ऐसा हो गया, भाई इत्तेफाक से दो चार चीजें हो सकती हैं, इतनी जबरदस्त एडजस्टमेंट ही हो सकती है इत्तेफाक से। तो मैं अब आता हूं उसी तारत की तरफ। तो खुलासा ये निकला कि नेचर को फॉलो करो। इस्लाम आपको दीन फितरत है इस्लाम,
اگر آپ اس سے ہٹو گے مادی ترقی آپ کر لو گے، مینٹلی اپنا بیڑا غرق کر لو گے. آپ جو نظر آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. میں جتنے ملکوں میں گیا ہوں نا ترقی یافتہ، میں نے وہاں سروے کیا یہاں کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی ہے؟ نزلہ، کھانسی، بخار اور گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد اور گردوں میں چٹانے ہیں، باقاعدہ پتھریاں کا دور چلا گیا. اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں گردوں میں، پتھریوں میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سائنس کا پرابلم ہر شخص کو ہے. اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا، 40 سال میں ایسا لگنا جیسے 80 سال کا ہے. لیکن میں ترقی یافتہ ملکوں میں جو گیا ہوں نا جتنے بھی، ان میں جب دیکھو کیا بیماری، ڈپریشن، اسٹریس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈپریشن اور اسٹریس یہ سب سے زیادہ ہے. کچھ تو مسئلہ ہوگا نا، کوئی تو سوسائٹی میں کمی ہوگی. تو بھائی وہ کمی کیا ہے؟ نیچر سے کیا ہو رہی ہے؟ اور نیچر کی تعلیم صرف کون دیتا ہے؟ اسلام. کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتے ہیں انسانوں کی وہ نیچر جس پہ انسان کو چلنا چاہیے نا، جو اس کی نیچرل لائف ہے، وہ صرف اسلام بتائے، قرآن بتائے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا 1400 سال پہلے کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیچرل لائف کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. آپ اگر ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہو، آپ بیوقوفی کر رہے ہو میرے بھائی. وقتی ٹینشن دور ہوگی، اس سے ٹینشن بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں نا پی نہیں لیتے تو سکون نہیں آتا، تو میں تو پی کے نہیں آیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے میرے بھائی؟ یہاں میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں، انہوں نے پنجاب کی کسی فیملی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو کہ وہ پنجاب کے لوگ ہیں ناچ رہے ہیں نا شادی بیاہ میں، دن دراز بڑے طریقے سے ناچ رہے ہیں وہ لوگ. تو گورے نے کہا ان سب نے پی بھی ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ بغیر پیے. انہوں نے کہا یار بغیر پیے اتنے خوش. وہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بغیر پیے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر بھی خوش ہو سکتے ہیں. یہ آپ بغیر پیے خوش نہیں ہو رہے، یہ بغیر پیے ناچ رہے ہیں، لیکن خوشی کے لیے ناچنے کی تو ضرورت پڑ رہی ہے نا ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچے بغیر کیا ہیں، ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے خوش ہیں. تو آپ جتنے بھی اہل اللہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو بہت نالائق آدمی ہوں، جتنے بھی بزرگوں سے اہل اللہ سے ملیں گے نا، ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اندر سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. اور جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے، مادہ پرست آدمی ہوتا ہے، اسے خوشی کے لیے ہلنا پڑتا ہے. وہ ٹک کے ایک جگہ آپ کو کبھی بھی کھڑا نظر نہیں آئے. وہ چٹکلا سنا تھا عمر شریف کا، اللہ مغفرت کرے. میں باتیں کرتا نہیں ہوں ایکٹروں کی، لیکن کچھ چٹکلے پرانے جو ہے نا آج کل یوٹیوب میں آ جاتے ہیں، جو ہم نے کبھی کسی زمانے میں کوئی دیکھا ہوتا ہے تو وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں. تو وہ مائیکل جیکسن کوئی ڈیفینس میں نا کراچی میں کوئی سنگر کا انتقال ہو گیا، تو تعزیت کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، مائیکل جیکسن بھی آیا. اس میں تو آ کر نا ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا، وہ ہلے جا رہا. تو پوچھتا ہے یہ کیسے مر گیا؟ عمر شریف نے بولا کہ اس کو لوگوں نے بولا اس کو کیا ہوا تھا، یہ کیسے مر گیا؟ اس نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. ہل رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا، کڑائی میں گر گیا. آرام سے ٹک کے ایک جگہ کیا کرتا. تو مادہ پرست انسان کو خوش ہونے کے لیے ہلنا جلنا پڑتا ہے، وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے.